حضرت ہمارے آئے ہوئے مہمان جو آپ کا علاج مسلسل اور طریقہ کار دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہیں کہ یہ میں سب جگہ گھوم کر آ گیا ہوں، اس طریقے کی چیزیں نہیں پائی گئی ہیں، اور آپ یہاں سے فون کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ان کے لیے ایک نئی چیز بنی ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں آپ سے جی کہ اللہ شاہد ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر میرے پاس جنات نہ ہوتے تو میں یہی کام ہی نہ کرتا۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ میرے بزرگ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک جنات حضرت سے میرے باپ سے بیعت تھے جو میرے پاس موجود ہیں، جن کے ذریعے میں علاج کرتا ہوں۔ تو اللہ نے جنات کو تو ایک ہوا کی مانند ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک دھواں سا نظر آئے گا، جی جی۔ تو اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہوئی ہے، تو اس لیے میں دنیا کا کہیں کا بھی علاج آپ مجھ سے فون پہ کرا سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چاہے وہ جنات کا ہو یا جادو کا ہو۔ جنات کا تو خیر الحمدللہ اللہ کا بہت بہت بڑا کرم ہے، تو یہ ہم جنس کو پکڑتے ہیں، ہم جنس کو جو ہے دور کرتے ہیں، انسان کو راحت دیتے ہیں، تو یہ ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ اب جیسے مجاہد اختر کر کے بیدر میں ہیں، جی وہ کم سے کم مجھ سے 250-300 علاج فون پہ کرا چکے ہیں، بلکہ اب تو 1000 سے اوپر علاج وہ مجھ سے کرا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح رائچور کے اندر ایک عظیم الدین کر کے ہیں، مختار صاحب ہے، صابر صاحب ہے، خلیل صاحب ہے، تو اس طریقے سے تمل ناڈو کے اندر اور کرناٹک کے اندر، پورے کرناٹک کے اندر ضمیر کر کے ایک مفتی عنایت کر کے ہیں۔ تو الحمدللہ سبھی صوبوں کے اندر میرے شاگرد ہیں، راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، الحمدللہ تو سب میرے سے فون پہ ہی علاج کراتے ہیں، اور فون پہ ہی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب جیسے سن 2016 میں جی میں نے حج کیا، والدہ کو لے کر گیا، تو وہاں مجاہد اختر جی۔ گورنمنٹ کرناٹک کی طرف سے خادم الحجاج بن کر گئے تھے، اچھا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال انہیں کسی سے پتہ چلا، انہوں نے میرے سے ملاقات کی، جی تو حرم شریف میں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ان کی بیوی بہت سخت بیمار تھی، ان کا ہم نے علاج کیا حرم شریف میں بیٹھ کے، مکہ ٹاور کے پاس بیٹھ کر ہم نے ان کا علاج فون پہ کیا۔ جی، ماشاءاللہ۔ مطلب ان کی اہلیہ کرناٹک میں تھی اور ہم سعودی میں تھے، تو وہاں سے ہم نے بذریعہ فون علاج کیا، تو پھر یہ اتنے متاثر ہوئے، آج تو خیر میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں وہ، تو پھر انہوں نے میرے سے یہاں آنے کے بعد، انڈیا آنے کے بعد تقریباً 250-300 علاج اس وقت فون پر کرائے، ماشاءاللہ۔ اور باقاعدہ ایک ہال انہوں نے کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور مجھے بلایا، تو اور میں وہاں گیا، تو 250-300 لوگ وہ تھے جن کے میں علاج صرف فون پہ کر چکا تھا۔ اچھا تو میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی کو کوئی شکایت؟ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی عقیدت سے، بلکہ پانی اور تیل رکھا کہ اس پہ دم کریے آپ، اور سب نے میرے سے مصافحہ کیا اور کہا کہ بھائی یہ تو بالکل الگ طریقہ ہے آپ کا علاج کا۔ تو میں کہتا یہ ہوں کہ جب اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس کو دکھاؤ۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب میں ہوں، اگر اللہ نے مجھے یہ مخلوق دی ہے، بے شک۔ اللہ نے عطا کی ہے مجھے یہ چیز، ایک نعمت ہے میرے پاس یہ کہ میں الحمدللہ بذریعہ جنات علاج کرتا ہوں، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، اور دنیا کا کہیں کا بھی علاج مجھ سے آپ کرا سکتے ہیں الحمدللہ، اور بذریعہ فون پہ علاج کر۔ دیکھیے مریض کو اس سے دو طرح کے مریض ہوتے ہیں، ایک مریض ہوتا ہے وہ جو کہ واقعتاً مریض ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو وہمی ہوتا ہے، جس کو چاہیے نفسیاتی علاج۔ یہ بھی ایک مرض ہے، وہم۔ وہم بھی ایک مرض ہے نا، جی۔ تو نفسیاتی علاج کو تو والے کو تو شاید میں مطمئن نہیں کر پا سکوں، لیکن جو واقعتاً مریض ہے الحمدللہ وہ میرے سے مطمئن ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اس کو یہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میں نے اس کو لٹایا کیا کیا، اس کو صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ جی جی، بہت ماشاءاللہ۔ تو اسی اس سے الحمدللہ ہر طرح کے لوگ میرے سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی دعا سے، تو اللہ ایک کام لے رہا ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میرے پاس یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت نہ ہوتی تو میں زندگی کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا، پہچانتا بھی نہیں آپ کو، واللہ نہیں کرتا۔ صحیح بات۔ اور میں اب بھی یہ کہوں گا، درخواست کروں گا کہ لوگوں کی عقیدے خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی چاہے بھیک مانگ لے، کیونکہ دیکھیے بھیک مانگنے والا اپنے ضمیر کو ختم کر چکا ہے تو وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی کا عقیدہ خراب کرنا، کسی کو دھوکہ دے کے اس سے پیسے لینا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گی، اور سامنے والے کا عقیدہ بھی خراب ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ کام نہ کرے پھر وہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت. آپ نے اپنے سفر مبارک کے حوالے سے جو بات بتائی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے. اتنی مبارک جگہ تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مجاہد صاحب کے حوالے سے. ہم ان کے بھی مشہور ہیں کہ ان کی نام کی وجہ سے یہ ہمارے سوال کا جواب حل ہو گیا ہے. جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.